مکے میں اس زمانے میں یہ چلن تھا کہ بچوں کو دے دیا جاتا تھا، دائی لے جاتی تھی اور وہ پالتی تھیں۔ سب سے پہلے بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اس دنیا میں 8 خواتین ایسی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ دنیا میں آنے سے پہلے والد رخصت ہوئے، ماں کی گود میں آئے تو دائی حلیمہ لے کے ان کو چلی گئیں۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا۔ وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر، وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر، اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھی لگی، اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھی لگی۔ دائی حلیمہ کے ساتھ یہ پرورش ہوتی ہے اور پھر واپس والدہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ 6 برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو چونکہ آپ کے والد کے انتقال کے بارے میں کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں، چونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا وقت تھا، آپ کی والدہ مکے میں تھی، لہٰذا 6 برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کی والدہ اپنے سسر یعنی حضرت عبد المطلب سے اجازت لیتی ہیں کہ میں خاوند کی مزار پہ جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کی عمر 6 برس کی ہے، والدہ بی بی آمنہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی دائی، ان کی کھلائی ایمن ہے۔ یہ 3 کا سفر ہوتا ہے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے۔ 1 مہینے مدینہ منورہ میں یہ قیام ہوتا ہے اور 1 مہینے کے قیام کے بعد اللہ کے نبی اپنی والدہ اور ایمن جو آپ کی دائی ہیں مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کرتے ہیں۔ 450 کلومیٹر کا یہ سفر ہے۔ آپ اس سفر میں ابھی جا ہی رہے ہیں، آپ دیکھیں گے آج کی تاریخ میں یہ سفر بس کے ذریعے عام دنوں میں 4 سے 5 گھنٹے کا ہوتا ہے اور حج کے دوران تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، 8-9 گھنٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اونٹ کے ذریعے ہی سفر ہوتا تھا، تو جو اونٹ کے ذریعے سفر ہوتا تھا وہ اس طرح کی سڑکوں پہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ سڑکیں تھیں ہی نہیں۔ آپ تصور کریں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ نے امیر اور غریب ہر طرح کے لوگ بنائے، لیکن امیر آدمی ہو یا غریب آدمی ہو، تصور کی دولت سے اللہ پاک نے ہر شخص کو مالا مال کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو، اپنے قلب کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا چاہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو وہ منظر دکھیں گے جن کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، سوچ کے دیکھیے، ریتیلا علاقہ ہے، پہاڑوں کے بیچ کے راستے ہیں اور وہاں سے مدینے سے مکے کا سفر یہ شروع ہوتا ہے تو راستے میں کئی علاقے الگ الگ پڑتے ہیں۔ ابوا نام کی ایک جگہ ہے، آج کی تاریخ میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ وہاں نہیں جا پاتے کیونکہ اب انہوں نے جو سڑکیں بنائی ہیں سعودی حکومت نے وہ دوسرے راستوں سے بنائی ہیں۔ ابوا نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر کالے کالے سے پہاڑ ہیں اور کافی اونچے سے پہاڑ ہیں۔ کافی اونچے سے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ایک چٹان سی ایسی دکھتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، جنہوں نے چشمدید دیکھا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 3-4 سالوں میں، جب میں گیا میں نے بڑی کوشش کی، لیکن اب سعودی حکومت نے اپنی سوچ کے مطابق ادھر جانے کے لیے منع کر دیا ہے، لہٰذا دل پکڑ کے رہ گیا، نہیں جا سکا۔ بہرحال جو پتہ چلا ہے کتابوں سے اور جنہوں نے دیکھا ہے، اونچائی سا پہاڑ ہے جس پہ ایک چٹان سی ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ ایک 6 برس کی عمر کا ایک بچہ اپنی ماں اور دائی کے ساتھ یہ سفر ہو رہا ہے اور ابوا کے مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طبیعت بگڑتی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے۔ 25 برس کی عمر ہے اس وقت ان کی۔ آج کے دور میں جو ماحول چل رہا ہے، عام طور پہ 24 اور 25 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، جس حساب سے تعلیم کا معیار بڑھا ہے۔ 25 برس کی عمر کیا عمر ہے؟ اور اس مقام پہ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے۔ تصور کر کے دیکھیے، ویرانے علاقے میں، پہاڑوں کے بیچ میں 6 برس کے بچے کو چھوڑ کے جو ماں دنیا سے جا رہی ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہو۔ ماں کی تڑپ اپنی جگہ پر ہے اور بچے کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
اچانک کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اچانک لمحوں میں جیسے لگتا ہے اللہ پتہ نہیں اپنے بندوں کو کیا دکھانا چاہ رہا تھا، کہ جیسے لگتا ہے کہ موت کا ایک دم سے وار ہوتا ہے، اور لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے بی بی آمنہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے پاس ہیں اور سنبھالنے، آپ تصور کیجئے تو سنبھالنے، امی آپ کہاں جا رہی ہیں، امی آپ کہاں جا رہی ہیں، امی آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہیں، آپ تو جانتی ہیں میرا کوئی نہیں ہے۔ اور والدہ اپنی طرف بے چین ہے کہ ایک تو دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، دوسرے 6 برس کے بچے کو اس طرح سے ویرانے میں چھوڑ کے، کیونکہ وہ چٹیل پتھروں کی جگہ تھی۔ شاید کوئی راہگیر گزرے ہوں، کوئی مسافر گزرے ہوں جن کے ساتھ اس کو تدفین کی گئی ہو۔ اس کے بعد ام ایمن اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے اوپر سے اترتی ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں، اور اس حالت میں لے کے جب نیچے آتی ہیں، جب نیچے تک آ جاتی ہیں تو اللہ کے نبی پھر ایک مرتبہ ہاتھ چھڑا کے دوڑتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور اوپر تیزی سے دوڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ پیچھے سے جب ام ایمن آتی ہیں تو یہ نظارہ دیکھتی ہیں کہ والدہ کی قبر سے چپٹے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں کہ امی آپ کہاں چلی گئی، آپ کہاں چلی گئی، آپ تو جانتی ہیں اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، ہم کو چھوڑ کے آپ کہاں چلی گئی۔ اور کس طریقے سے ام ایمن، بیان میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے ام ایمن اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے ان کو اتارتے ہوئے نیچے لے کے آتی ہیں، اور وہاں سے مکے تک کا سفر زار و قطار روتے ہوئے اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر آج اتنی سی بھی کوئی پریشانی پڑتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم ٹٹول کے دیکھیں کہ ذرا سی تکلیف اور پریشانی میں ہم اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمارے ساتھ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اور وہاں سوچ کے دیکھیے کہ جن کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ میرے محبوب ہیں، لیکن تکلیفیں اور پریشانیاں اس لیے ان پہ ڈالی گئیں تاکہ امت کو یہ پیغام ملے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو ہمارے نبی کی زندگی کو، ہمارے محبوب کی زندگی کو یاد کر لینا، تمہاری اپنی تکلیفیں کم ہو جائیں گی۔ ایک سوچ سی بیٹھی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو وہ دنیا میں کیا کرے گا، لیکن اللہ رب العزت کی شان کا اندازہ بھی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اللہ کے نبی والدہ کے انتقال کے بعد کیا دل کی کیفیت لیے ہوئے مکہ شریف پہنچتے ہیں، اور یہاں اپنے دادا کی آغوش تربیت میں پرورش شروع ہوتی ہے۔ 8 برس کی عمر میں دادا کا انتقال ہوتا ہے، اور 8 برس کی عمر میں اللہ کے نبی مکے میں جیاد کی پہاڑی پہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سونے کے محل میں پیدا کر سکتے تھے، صرف اور صرف عیش و عشرت کی زندگی گزر سکتی تھی، لیکن بار بار میں اس بات کو صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ حج کے اس تقریب کے موقع پہ سیرت نبوی کا بیان شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس لیگل فریم آرڈر میں گزارنا ہے، ہمیں کیا ترتیب اللہ رب العزت نے نمونہ کامل کی شکل میں بتائی ہے کہ اگر دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو یہ بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہم کو کس کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور کس کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 8 برس کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیاد کی پہاڑی پہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتے ہیں۔ 15 برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو ایک کپڑے کی دکان میں سیلس مین کی حیثیت سے آپ ملازمت کرتے ہیں، اور 21 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، جس میں کپڑا بھی ہوتا ہے، کھجوریں بھی ہوتی ہیں اور کچھ چمڑا بھی ہوتا ہے۔ 23 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹ اور ایکسپورٹ کے انداز میں مکہ شریف سے پہلا تجارتی سفر شام کے لیے کرتے ہیں اور شام کی طرف مال لے کے جاتے ہیں، اور جب یہ سفر مکمل ہوتا ہے واپس آتے ہیں تو مکے میں ایک عجب سی شہرت مچتی ہے کہ ایک نئے تاجر کا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو حق پہ چلنے والا، اس زمانے میں آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ہمارے نبی کی زندگی 63 سالہ زندگی کے 3 دور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کتابوں سے۔ پہلا دور وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور 40 برس کی عمر تک دنیاوی اعتبار سے بغیر کچھ ظاہر کیے ہوئے رہنا، اور 40 برس کی عمر میں اللہ رب العزت کے حکم سے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 53 برس
یعنی 13 برس کی نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی ہے، اور کل مکے کی زندگی 53 برس کی ہے۔ اور 53 برس کی عمر میں جب آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے تو مکے سے ہجرت مدینے کے لیے ہوتی ہے، اور 10 برس کا عرصہ مدینہ منورہ میں گزار کے دنیاوی اعتبار کی زندگی کو پوری کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ تو یہ جو شروع کے 40 دن کی ہے، اس میں مکے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کیا شخصیت ہے، کیا عظمتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، ظاہرانہ طور پہ کچھ ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے کاروبار کے انداز نے آپ کی شہرت کو مکے کے آس پاس اور باہر اس طرح سے پھیلایا کہ مکے کے ایک بہت بڑے گھرانے سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ شراکت میں ہمارا بھی مال لے جائیں اور امپورٹ ایکسپورٹ میں ہمارے مال کے ساتھ ساجھیداری کریں۔ یہ پیغام آیا تھا مکے کے سب سے بڑے گھرانے سے، جن کا نام تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور اس کاروبار کے ساتھ ساتھ ہی عام طور پہ مکے میں 25 سال 24 سال کی عمر میں شادیاں ہوا کرتی تھیں، تو چونکہ آپ کی عمر بھی 25 سال کی ہوئی تھی، لہٰذا پہلا نکاح آپ کا مکے شریف میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو شادیاں ہیں وہ 12 ہیں، الگ الگ وقتوں کی ملا کے اگر دیکھا جائے تو 12 بیویاں آپ کی ہیں، اور ان 12 بیویوں میں سے صرف 2 ایسی ہیں جن سے آپ کو اولادیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی کے بعد سب سے پہلے آپ کے یہاں ایک بیٹے تولد ہوتے ہیں، آپ ان کا نام قاسم رکھتے ہیں، اور چھوٹی ہی عمر میں یہ قاسم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت دل پہ کیا صدمہ ہوگا، کیا غم ہوگا۔ یہ 6 بچوں میں مورخین نے بتایا کہ 1.5 سال، 1.25 سال، 1.25 سال کے بیچ کی چھٹائی بڑھائی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹی تشریف لاتی ہیں جن کا نام آپ زینب رکھتے ہیں۔ ابھی یہ زینب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہیں کہ ایک اور بیٹے آپ کے یہاں آتے ہیں جن کا نام عبداللہ آپ رکھتے ہیں، ان کا لقب طیب و طاہر ہوتا ہے، اور چھوٹی ہی عمر میں یہ عبداللہ بھی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام آپ رقیہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک اور بیٹی ہیں، ان کا نام ام کلثوم ہے، اس کے بعد ایک اور بیٹی ہیں جن کا نام بی بی فاطمہ ہے، جو خاتون جنت ہیں، ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ اس کے بعد 10 بیویاں اور ہیں جن سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ مدنی زندگی میں ہجرت کے 8ویں یا 9ویں برس 12ویں بیوی جن کا نام ماریہ قبطیہ ہے، ان سے ایک بیٹے ہوتے ہیں جن کا نام آپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم رکھتے ہیں، اور باقاعدہ کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں تو کہتے ہیں السلام علیک یا ابا ابراہیم، کہ ابراہیم کے والد ماجد اللہ کا سلام قبول کیجیے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ بہت سے گھروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی کے 2 سال 3 سال 4 سال اگر گزر جائیں اور کسی عورت کے ہاں بچہ نہ ہو تو وہ اللہ سے بدگمان ہونے لگتی ہے، لیکن مصلحت خداوندی کس کے ساتھ کیا ہے اس میں ہم اور آپ دماغ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کو ہر بیوی سے اولادیں دینے میں کیا حرج تھا، لیکن میری اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کامل بنا کے بھیجی گئی ہے۔ یہ سوچ بے شک سچی اور پکی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ساتھ دل میں اس بات کا ضرور اپنے خیال رکھیے گا کہ اللہ کے نبی ایک تاجر بھی ہیں، اللہ کے نبی ایک باپ بھی ہیں، اللہ کے نبی شوہر بھی ہیں، اللہ کے نبی نے وعدے کی پابندی بھی دکھائی، اللہ کے نبی نے لین دین کر کے بھی دکھایا، اللہ کے نبی نے جنگیں لڑ کے بھی دکھائیں۔ مجھے حیرت ہے، اور میں خود اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کتابوں کے ورق کو الٹ الٹ کے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا کہ انسان کی پیدائش سے دنیا سے جانے تک کے لمحوں میں کوئی تو لمحہ ایسا ہو، کوئی تو لمحہ ہماری زندگی کا ایسا ہو جس کی اصلاح ہمیں اللہ کے نبی سے نہ مل پا رہی ہو۔ کیسا بھی معاملہ آپ کی زندگی میں آئے گا، نبی کی زندگی کے اوراق الٹ کے دیکھیے، آپ کی اصلاح ہو۔ آہستہ آہستہ عمر پہنچتی ہے 35 برس کی۔ 35 برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو اس موقع پہ خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ بوسیدہ سی ہوتی ہیں، اور خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک کونے پہ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اسکرین پہ، وہ حجر اسود کا پتھر خانہ کعبہ کی دیوار سے نکل کے گر جاتا ہے۔